اخباری اطلاعات کے مطابق فیض آباد دھرنے کے ایک مبینہ طور پر مرکزی کردار لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا اس دھرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ خبر اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جو کمیشن سپریم کورٹ کی طرف سے بنایا گیا تھا، جس کے اندر تحقیقات کی جانی تھیں، تمام لوگوں سے بات کرنی تھی، اس وقت کی حکومت کے جو نمائندگان تھے، اس وقت کے وزیر اعظم سمیت اور وزیر داخلہ سمیت تمام نمائندگان سے بات کر کے ایک تصویر بنانی تھی کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے محرکات کیا تھے اور اس کے ذمہ داران کا تعین کرنا تھا۔ اس کمیشن کی رپورٹ جو اخبارات کے اندر پبلش ہوئی ہے، میرے پاس وہ رپورٹ اویلیبل فی الحال نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے، لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ جو خبریں چھپ رہی ہیں وہ ریزنیبلی ایکوریٹ ہیں۔ اس کے اندر جنرل فیض حمید کو کہا گیا کہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ بھی اس کے اندر رندیہ دیا گیا کہ اس وقت کی پنجاب حکومت جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اور رانا ثناء اللہ وہاں پر ایک کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، اس حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ اس نے دھرنے والوں کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اس کے اوپر پاکستان بھر میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ جو پرو عمران ٹویٹ کرنے والے ہیں اور وی لاگرز ہیں اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اور جو اینٹی عمران وی لاگر اور ٹویٹ کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو حکومت کے بڑے قریب بتلاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب بتلاتے ہیں، دونوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یعنی دونوں جو ہیں اس کے اوپر اظہار کر رہے ہیں طمانینت کا، کیونکہ دونوں کے ڈھانڈے کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے جا کے اس وقت کے ایک پیج کے مالک جنرل فیض حمید کے ساتھ یقیناً ملتے تھے، یا ان کا تصور یہ تھا کہ وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اگر واقعتاً جنرل فیض حمید کو ایگزونریٹ کر دیا گیا تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف کو بھی ایگزونریٹ کر دیا گیا ہوگا جو جنرل باجوہ تھے۔ تو اب اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا کہ فوجیوں میں سے تو کسی کا کوئی کردار نہیں تھا، اور جو صاحب پیسے بانٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو ان کی طرف سے جو بیان منسوب کیا گیا ہے وہ تو یہ کہا گیا جی کہ اپنی جیب سے میں انسانی ہمدردی کے تحت ان لوگوں کو دے رہا تھا پیسے تاکہ وہ اپنی چیزیں ویزیں اکٹھی کریں اور اس کے بعد وہاں سے چلتے بنے۔ تو ہر کوئی یا تو جذبہ حب الوطنی کے تحت کام کر رہا تھا، یا جذبہ ایمانی سے سرشار تھا، یا جذبہ انسانیت کی اطاعت کرتے ہوئے کام کر رہا تھا۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی۔ تو یہ تو جو فوج کے نمائندگان ہیں وہ تو مکمل طور پہ بچ گئے، جو نہیں بچے اس کے اندر سیاستدان نہیں بچے جو اس وقت پنجاب کی حکومت چلا رہے تھے۔ اور ستم ظریفی اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت نون کی حکومت پنجاب کے اندر تھی، نون کی حکومت مرکز کے اندر تھی، نون کی حکومت کے نمائندگان کی ٹیسٹمنیز کی بنیاد پر ہی نون کی حکومت کو پنجاب میں اس رپورٹ کے مطابق مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ یعنی نقصان بھی نون کا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے اس دھرنے کے نتیجے میں کیا ہوا۔ اس دھرنے کے نتیجے میں منسٹرز کو گولیاں لگیں، احسن اقبال صاحب کے خلاف جو ہے باقاعدہ کیمپین چلائی گئی، منسٹرز کو عہدے چھوڑنے پڑے، ان کو گھر چھوڑنے پڑے، ان کو ملک چھوڑنے پڑے، فتوے جاری ہونے لگ گئے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں، ان کے خاندانوں کی زندگیاں عذاب میں تبدیل ہو گئیں۔ 2018 کے انتخابات کے اندر جو مذہبی ووٹ ہے وہ مکمل طور پر مساجد میں باقاعدہ فتاویٰ کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے اس کو پی ٹی آئی کی طرف موڑا گیا اور نون لیگ کا دھڑم تختہ کر دیا گیا، اور حکومت کا اس وقت یہ حال ہو گیا تھا کہ بے حال تھی۔ سما میں ایک انٹرویو میں خاقان عباسی صاحب مجھے یہ بتا رہے تھے، تو کوئی حکومت کا ریٹ وہاں پر نہیں تھی۔ تو اب آپ نے بطور پرائم منسٹر پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف ہوم سیکرٹری سے ایک بات کی؟ میں کیا کرتا؟ نہیں، آپ آرمی چیف سے بات کرتے، آپ رینجرز کے ڈی جی کو بلاتے۔ آرمی کا اس معاملے میں جواب ہوتا ہے کہ ہم تو یہ رائٹ کنٹرول نہیں کرتے، یہ تو فوج تو صرف گولی چلا سکتی ہے۔ نہیں، آپ تو کال ان کر سکتے ہیں نا، آئینی طور پر وہ نہیں، آپ کال ان کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف گولی چلانا جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ نہیں ہوا۔ اب ہوا نہیں، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کیا نہیں، یہ لمبی کہانی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں پبلکلی نہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ فیض آباد کے دھرنے کا باقاعدہ نتیجہ تھا، لیکن اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ ہی بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار ٹھہری ہے اپنے دھڑن تختہ کروانے کی۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، موجودہ حکومت میں یہ تڑ نہیں ہے، یا ان کے پاس شواہد نہیں ہیں، یا جن لوگوں کی ٹیسٹمنیز کی گئیں وہ اس کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ تو اب اپنی طرف سے انہوں نے معاملہ طے کر دیا کہ اس میں فوج کے کسی ذمہ دار کا کوئی کردار نہیں تھا۔
اگر کوئی کردار تھا تو بڑا مثبت کردار تھا. یہ جو فیض آباد دھرنے کے آخر میں آ کے معاہدہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی شک نمبر آپ 6 پڑھ لیں تو اس کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ کو باقاعدہ سلام پیش کیا گیا, اور اس کے نیچے سگنیچر جو ہے دوسرے سگنیچرز کے علاوہ جنرل فیض حمید کے بھی ہیں جو اس وقت ڈی جی سی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے, اور بڑے پاورفل ڈی جی سی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہیں زیادہ طاقت ویلڈ کیا کرتے تھے. ان کے سگنیچر اس کے اندر موجود ہے. تو مثبت کردار ادا کیا گیا جی اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں. جو منفی کردار تھا وہ سیاستدانوں کا تھا, ان کو ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی. اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اپنی فیمس ججمنٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اگر یہ کام کر رہی ہیں تو ان کو آپ نے لگام ڈالنی ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنڈی یا اپارا, یہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پنڈی یا اپارا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اگر اس قسم کے دھرنوں کے ساتھ وہ منسلک ہوں تو ان کا احتساب نہ کیا جائے. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے اپنے اداروں کے اندر احتساب ہونا چاہیے. تو فیض آباد دھرنے کی اس ججمنٹ کے نتیجے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت وہ ریفرنس بھگتنا پڑا جو عمران خان کی ایما پر اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ کے ساتھ بذریعہ علوی صاحب بھجوایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل, اور جج صاحبان نے اس کو پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گلے کا پھندا بنایا, اور اس کے بعد اس پھندے کو نکالتے نکالتے ان کو رگیدہ کافی. یہ وہ فیض آباد کی ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے, اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اس ججمنٹ کا کیا ہوا جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو کہا گیا تھا کہ احتساب کریں, فوج کو کہا گیا تھا اپنے ادارے کے اندر ایسے جو لوگ ہیں ان کا بھی احتساب کریں. اس ججمنٹ کا کیا ہوگا؟ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ججمنٹ کو اس کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے ڈائیلوٹ کیا جا رہا ہے, یا ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کہ ججمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ ممکنہ طور پر انوالو تھے, ان کو لگام ڈالنی چاہیے. کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی ان میں سے کوئی انوالو ہی نہیں تھا. تو پاکستان میں ظاہر ہے اپنے بندے کو بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے, اور اس کے ذریعے جنرل باجوہ کو کلین چٹ مل گئی ہے, اور ان کے ذریعے ہر اس فوجی افسر کو کلین چٹ مل گئی ہے جس کے اوپر الزام آ رہا تھا, تو اب سیاستدانوں نے خود ہی آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ سیاستدانوں میں سے کس کو مورد الزام ٹھہرائیں. لیکن عجیب و غریب کیفیت پیدا کی ہے اس رپورٹ نے اور اس کمیشن کی فائنڈنگز نے کہ نون لیگ جو اس دھرنے کی سب سے بڑی وکٹم تھی, نون لیگ جس کے منسٹرز کی جان کو خطرہ ہوا, نون لیگ جس نے ریلیجس ووٹ کھو دیا دھرنے کے نتیجے میں, نون لیگ جس کے گرد تنازع بنا, نون لیگ کی حکومت ہی مورد الزام ٹھہرائی جا رہی ہے. لیکن جو جماعتیں تاریخ کی درستگی وقت پر نہیں کرتی اور اصول کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتی وقت پر, اور اپنے ماضی کو صحیح انداز سے پیش نہیں کر پاتی اپنے حال کے اندر, ان کا مستقبل خراب ہی ہوتا ہے. تو نون لیگ اگر اس وقت باقاعدہ انداز سے ہمیں بتا دیتی کہ کون کون لوگ اس کے اندر موجود تھے, اگر ٹیسٹیمونیلز ہوتے ان کے, تو آج شاید کمیشن کے اندر اس قسم کی سبمیشنز نہ آتی. لیکن اب آپ کے سامنے کمیشن کی رپورٹ موجود ہے. بعض منچنوں کا خیال ہے کہ جنرل فیض حمید کو سرخرو کرنے کا مقصد چیف جسٹس فائز کو سرنگوں کرنا ہے, یعنی آپ نے ان کے سٹیچر میں سے ہوا نکالنی تھی جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بڑا بنا تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا. تو اس وجہ سے کمیشن نے وہ ہوا نکالنے کا ایک کردار ادا کیا ہے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے تو بڑی ججمنٹ دی تھی, لیکن دیکھیں نا کمیشن نے بتایا ہے کہ جنرل فیض حمید یا کسی اور فوجی کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا. تو اب آپ اپنے فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ جب یہ کمیشن کی رپورٹ پہنچے گی کورٹ کے سامنے, بتایا گیا کہ آ گئی ہے, تو اس کے اوپر کورٹ کا رویہ اور ری ایکشن کیا ہوگا.